الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے احتساب نفس۔ تو آئیے اس تعلق سے سورہ زمر کی چند آیتیں تلاوت کروں اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 54، 55، 56 اور 57 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں اور آپ دیکھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ إِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے پہلے اس کی فرما برداری کر لو کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اپنے رب کے اتارے ہوئے پیارے پیارے حکموں کو اس سے پہلے پیروی کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے والا کہنے لگے، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ رب العالمین کے حق میں کی، یقیناً میں بھی مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت عطا کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ یا عذاب دیکھنے کے بعد کہنے لگے، کاش میں پھر دنیا میں جا سکوں تاکہ مخلص بن جاؤں۔ تو معزز سامعات، یہاں اللہ رب العالمین توبے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس آیت میں تمام نافرمانوں، کافروں اور غیر کافروں کے لیے ایک عام دعوت ہے کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں اور اپنی موجودہ حرکتوں سے باز آ کر اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، اور بشارت ہے کہ اللہ توبہ سے کفر و شرک اور ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی سچے دل سے توبہ کرنے، توبہ کرنے کے بعد پاک زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لے، خواہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو یا پہاڑ جیسے کیوں نہ ہو۔ اس آیت کو بلا توبہ والے گناہ پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بلا توبہ صرف شرک نہیں بخشتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشرکوں نے کثرت سے ناحق قتل کیے تھے اور کثرت سے حرام کاری کی تھی، پھر چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ آپ کی دعوت تو اچھی اور خیر و برکت والی ہے، لیکن آپ یہ بتا دیں کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس پر نہ صرف یہ آیت بلکہ اور آیتیں بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے یوں بتایا، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، یعنی یہ بھی آیت اتاری۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ آیت دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شرک کیا ہو وہ بھی توبہ سے بخش دیا جائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر آپ نے 3 بار فرمایا، سن لو وہ بھی جس نے شرک کیا ہو۔ ایک انتہائی بوڑھا شخص
شخص اپنی لکڑی پر ٹیک لگاتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولا، میں نے بڑے بڑے گناہ اور خوب بدکاریاں کی ہیں، کیا میری بھی گناہ یعنی معافی ہو جائے گی؟ پوچھا، کیا تم نے توحید کا اقرار کیا ہے؟ بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے تو آپ کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا ہے۔ فرمایا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی مغفرت کی اسے دعوت دی جس نے مسیح و عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور جس نے اللہ کو فقیر و تنگ دست کہا، اور جس نے اسے تین معبودوں میں سے ایک سمجھا۔ ان سب سے اللہ فرماتا ہے سورہ معاہدہ میں، پھر یہ کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ان سے بھی زیادہ گندے عقیدے والے کی توبہ کی دعوت دی ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب کا سب سے اونچا رب ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور رب بھی ہے۔ اب بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو تو اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا، لیکن انسان توبہ پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی کرنے کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ معزز سامعین، غور کریں، عقل مند کسان وہی مانا جاتا ہے جو ابر باران کے آنے سے پہلے اس کے آثار دیکھتا ہے اور خود کھیت کو جوت بو کر تیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان بھی عقل مند و دانا ہے جو اس فانی دنیا کی نمائشی جھمیلوں کے مقابلے میں آخرت کی فکر کرے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ماضی کو جلد بھول جاتا ہے، وہ اگر اس کو یاد رکھے تو بہت سی غلطیاں جو اپنی ناتجربے کاری کی بنا پر سرزد ہوئی ہیں آئندہ نہ ہو۔ ایک خدا رسید بزرگ نے اسی بات کو دوسرے ڈھنگ سے کہا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہر معصیت کے ارتکاب پر اپنے گھر میں ایک ایک پتھر پھینکتے رہیں تو چند روز میں ہی گھر پتھروں سے بھر جائے گا، مگر چونکہ بھول بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے اس لیے اپنی برائیاں یاد نہیں رہتی، اور اللہ شانہ کے پاس وہ سب کچھ محفوظ ہے جن لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ہر وقت کانپتے ہیں اور اپنے نفس سے احتساب کرتے ہیں۔ یہ احتساب کبھی ندامت کے لیے ہوتا ہے، کبھی شکر کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معرفت سب سے زیادہ حاصل تھی، اس لیے ہر وقت خشوع و خضوع کو محبوب رکھتے تھے۔ ایک دن عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سب سے عجیب بات جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہو مجھے بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑی دیر کے لیے سکون اختیار کیا، یعنی جب ان سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کے رسول میں ایسی کون سی بات عجیب دیکھی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور اس کے بعد فرمایا، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج کی رات مجھ کو میرے رب کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا، واللہ مجھ کو آپ کا قرب محبوب ہے اور جو آپ کی مرضی ہو وہ بھی محبوب ہے، لہٰذا نہ انکار کر سکتی ہوں نہ اقرار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اسی میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود تر ہو گئی، اور جب آپ بیٹھے تو روتے رہے یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی، اور جب سجدے میں گئے تو روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھیگ گئی، اور اسی حال میں صبح ہو گئی۔ پس نماز کی اطلاع دینے کے لیے بلال آئے اور جب آپ کو دیکھا کہ رو رہے ہیں تو عرض کیا کہ آپ کے سب گناہ بخشے ہوئے ہیں، پھر آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب اس لیے تھا کہ آپ پر حقیقت آیا تھی، زندگی اور موت کے سارے علم
علم یعنی آپ کو سمجھائے گئے تھے کہ دنیا اور آخرت کا معاملہ نظر کے سامنے ہو، یعنی دنیا فانی ہے، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس پر نظر رکھتے اور اس کی تیاری کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی یہاں اچھا برا عمل کیا ہے اس کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے، اس لیے آپ ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے ایک لونڈی 1 ماہ کے لیے اجرت پر خریدی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اسامہ نے 1 ماہ کے لیے لونڈی خریدی ہے، حالانکہ کل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ خدا کی قسم میرا تو حال ہے کہ ہر لمحہ یہی خیال دامنگیر رہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ آخری لمحہ ہے۔ جب میں لیٹتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکوں کے باہم ملنے سے پہلے موت نہ آ جائے۔ جب پیالہ اٹھاتا ہوں تو منہ میں لے جاتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ اس کے زمین پر رکھتے ہی میری حیات دنیاوی ختم نہ ہو جائے، اور جب بھی کوئی لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ اس کے چبانے سے پہلے موت نہ آ جائے اور لقمہ حلق میں پھنس کر نزا کی ہچکی نہ بن جائے۔ اللہ کی قسم موت آنے والی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکا، لیکن آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کا عمل کیا ہو گیا ہے۔ ہم بڑی کروفر کی زندگی گزارتے ہیں، ہم بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، ہم سالوں کا سامان اپنے گھر میں مہیا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، ہجرت میں جنگ میں سائے کی طرح ساتھ رہے، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، آپ ان میں سے ایک پہلے شخص ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ہر وقت خشیت الہی کا غلبہ رکھتے، آخرت کے ڈر سے آپ کانپ جاتے، اللہ کے حضور میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو بالکل بے حس و حرکت، ایسا محسوس ہوتا جیسا لکڑی کا لٹھا کاٹ کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ رقت کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی، پرندوں کو چہچہاتے دیکھتے تو سرد آہ بھر کر فرماتے، پرندوں تم کتنے خوش قسمت ہو کہ دنیا میں چرتے چگتے اور درخت کے سائے میں آرام کرتے ہو، اور قیامت میں تم سے کوئی حساب و کتاب بھی نہ ہوگا۔ اے کاش ابو بکر بھی تمہاری طرح ہوتا، وفات کے وقت بیت المال کے وظیفے کا حساب کرایا اور زمانہ خلافت میں جو کچھ لیا تھا وہ اپنی زمین بیچ کر ادا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے خلافت کا بار سنبھالا، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، لیکن یہ عالم تھا کہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں کی روانی سے چہرہ اقدس پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو آپ اپنے قدموں پر درے مارا کرتے تھے اور اپنے نفس سے پوچھا کرتے تھے کہ بتا آج تو نے کیا کام کیا۔ ایک بار حضرت عمر نے اپنے خلافت میں ایک مشک پانی سے بھری ہوئی اپنی پشت پر رکھ کر کسی غریب مسلمان کے دروازے پر آواز دی کہ دروازہ کھولو، بہشتی پانی بھرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو سقا بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ عمر کے پاس قیصر و کسریٰ کے وفود آتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے دل میں یہ خیال آیا کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بس میں نے اپنے نفس کا یہ علاج کیا تاکہ اس کا مزاج درست ہو جائے۔
ہم یہاں رکیں، ہم ذرا غور کریں آج کن کن چیزوں کو لے کر ہمارے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ ہم پھولنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں خلیفۃ المسلمین کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آیا کہ ارے میرے پاس تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو آپ نے اپنے نفس کا احتساب کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے ہیں۔ نام سے یہی ظاہر ہے کہ آپ بڑے مالدار و غنی تھے، لیکن دنیا کی رئیسوں کے مقابلے میں آپ کا دل بڑا رقیق تھا۔ خوف الہی سے آپ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ کسی جنازے کو جاتے ہوئے دیکھتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ یہی حال چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیشہ دنیا کی نمود و نمائش اور راحت و آسائش سے دور رہے، لباس نہایت سادہ پہنتے۔ خاکساری کا یہ عالم تھا کہ بازار سے اپنا سودا لاتے اور کاندھے پر لاد کر لے جاتے۔ ان کے اندر احساس آخرت کا تصور اس قدر گہری جڑیں پکڑے ہوئے تھا کہ صرف ذکر سے آنکھیں آبدید ہو جایا کرتی تھی۔ رات کی تاری میں بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی داڑھی پکڑ کر فرماتے، اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، میں تیری دل فریبیوں میں نہیں آ سکتا۔ خلفائے راشدین کے علاوہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی خشیت الہی اور خوف آخرت کا یہ عالم تھا۔ قیامت کی باز پور سے ڈر کر اور لوگ نہ تو اچھا لباس سیو کرتے تھے یہ لوگ، اور نہ لذیذ کھانے کھاتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت فاروق اعظم کی دعوت کی۔ جب وہ ان کے خیمے میں دعوت کھانے گئے تو دیکھا کہ گھوڑے کے نمدے کے سوا خیمے میں کوئی چیز نہ تھی، یہی ان کا بستر تھا۔ ایک طرف روٹی کے سوکھے سوکھے ٹکڑے پڑے تھے۔ فاتح شام نے وہی ٹکڑے تھوڑا سا نمک اور پانی ملا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کو بے اختیار رونا آ گیا۔ آپ حضرت ابو عبیدہ کو سینے سے لگا کر کہنے لگے، تم ہی میرے بھائی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آیا ہے کہ خوف خدا کے باعث آپ اکثر رویا کرتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ دوسرے بھی سن کر تڑپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ دن بھر روزے سے تھے، افطار کے وقت کھانا سامنے آیا تو بے اختیار مسلمانوں کا گزشتہ فقر و فاقہ یاد آ گیا۔ بولے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے کہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ اسی طرح حضرت حمزہ شہید ہوئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس قدر نعمتیں دی گئی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا معاوضہ دنیا ہی میں ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اس قدر رقت طاری ہوئی کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا عجیب و غریب تھا یہ احتساب نفس، جس سے اپنی برائیاں تو عیاں ہو ہی جاتی تھی، دوسرے لوگوں کی بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہوتی تھی۔ گویا انہیں ہر وقت یہ غم کھایا جاتا تھا، ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کو کیسے منہ دکھائیں گے، اور اس روز سے خائف ہوتے تھے جب حاکم اعلیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اسی لیے دنیا ان کے لیے بے حقیقت چیز تھی۔ انہیں زندگی کے اس پار کے حالات صاف نظر آتے تھے، اہل دوزخ چیختے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اصل الغائبہ میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ بولے، دنیا سے میرا دل بھر گیا ہے، اس لیے رات کو جاگتا ہوں، دن میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، گویا مجھے عرش الہی علانیہ نظر آتا ہے، گویا میں اہل جنت کو باہم ملتے جلتے دیکھ رہا ہوں اور
اور گویا اہل دوزخ مجھے چیختے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے کہ دشمن سامنے تھا اور سب بندی کر لی گئی تھی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص میرے آگے ہے اور اپنے نفس سے اس طرح گفتگو کر رہا ہے کہ اے نفس، کیا تجھے یاد نہیں کہ میں فلاں غزوے میں شریک ہوا تو نے اہل و عیال مجھ کو یاد دلائے اور میں تیرا کہنا مان کر لوٹ آیا، مگر قسم ہے اللہ رب العالمین کی، آج ضرور تجھ کو حق تعالی کے سامنے پیش کروں گا، چاہے تجھ کو لے لے چاہے چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پس میں نے دل میں کہا آج میں اس شخص کو دیکھتا رہوں گا کہ کیا کرتا ہے، چنانچہ میں نے اس پر نگاہ جمائے رکھی۔ پس لشکر نے دشمن پر حملہ کیا تو یہ شخص اگلی صف میں تھا۔ پھر دشمن نے ہمارے لشکر پر حملہ کیا اور صفیں ٹوٹ گئی، مگر یہ شخص اسی جگہ کھڑا نظر آیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ صفیں ٹوٹی مگر وہ جمع ہوا لڑتا ہی رہا۔ قسم ہے حق تعالیٰ کی، میں نے اس کا یہی حال دیکھا، یہاں تک کہ اس پر اور اس کی سواری پر 60 یا اس سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت توبہ بن سمعہ سے مروی ہے کہ وہ نفس سے محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جو حساب کیا تو اپنی عمر 60 برس کی پائی، پھر اس کے دن شمار کیے تو 21,500 دن ہوئے۔ پس دفتن چیخ ماری اور کہا ہائے افسوس، اگر روز ایک ہی گناہ سمجھوں تو 21,500 گناہ لے کر حاکم حقیقی سے ملاقات ہوگی۔ پھر کیا پوچھنا جبکہ ہر دن گناہ بھی 10,000 ہو۔ یہ کہہ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کے پیچھے شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، دونوں اس کو ہر وقت برے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور انسان اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی آفت سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ مال و متاع کی مشغولیتیں اور اہل و عیال کی محبتیں ایسی چیز ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے، لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ پھر کتنا افسوس ہوگا اس وقت جب دیکھتے ہی دیکھتے روح پرواز کر جائے گی۔ اس لیے محلت کے دن کو غنیمت سمجھو کہ پھر یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے نیک بندیوں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں اپنے وقت کا، اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کا اور زندگی کے ایک ایک کام کا ہر وقت حساب میں لگے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ خشیت الہی اور احساس آخرت انہیں سکون سے سونے نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور انہیں دنیا کی دل فریبیوں میں پھنسنے نہیں دیتا۔ وہ تخت سلطنت پر بھی ہوتے ہیں تو ایسے بے چین ہوتے ہیں جیسے کانٹوں کی سیج پر لٹا دیا گیا ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے زمانے کے نہایت خوش لباس شخص تھے، لیکن خلیفہ اسلام بنائے جانے کے بعد اپنا مال و متاع، لباس، ساز و سامان، محلات، لونڈی غلام اور سواریاں سب کچھ بیچ کر اس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی، اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں ادا فرماتے تھے اور ساری رات جاگتے ہوئے گریہ وزاری میں بسر کرتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھا، ارشاد یوں کیا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر غور کیا۔ یہ جواب ان کا تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس وقت کے چھوٹے بڑے سیاہ سفید تمام کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر غریب، مسکین، یتیم، مسافر، مظلوم اور گمشدہ قیدی موجود ہے، ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ اگر میں خدا اور رسول کے سامنے جواب دہی نہ کر سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی
جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ذریعہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یعنی جب ان کی بیوی نے یہ سوال کیا کہ آپ اسی میں مصروف رہتے ہیں، کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کرتے، تو ان کا یہ جواب تھا، ایک امیر مملکت جو زرق و برق لباس پہنتے ہیں اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جس کے جاہ و چشم کے سامنے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، جس کی شان و شوکت کی ساری عرب میں دھوم تھی، اب ذمہ داری کا عہدہ سنبھالتے ہی وہ آنن فانن نئی تبدیلیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کا احساس نئی انگڑائیاں لینے لگتا ہے، اس میں غیر ذمہ داری کی جگہ ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک انسان نمودار ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر ایک سے یہی مطالبہ کرتا ہے جو خود دیکھا ہے۔ وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا تھا، چنانچہ اپنی سلطنت کے کار پردازوں کو اس نے یوں خط لکھا کہ اے سلطنت کے کارندوں، افسروں، تمہارے ذمے حکومت کے بہت سے فرائض ہیں، تم مملکت کے ستون ہو، حکومت کی طرف سے تمہیں بہت اختیارات دیے گئے ہیں اور لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں اس خط کے ذریعے ایک چیز کی طرف خصوصیت سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہو کہ تم ارکان مملکت ہونے کی وجہ سے بڑی قوت کے مالک ہو، پھر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لوگوں پر زیادتیاں کرنے لگو، تو فوراً اس بات کو یاد کرنا کہ ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جو تم سے اور ساری کائنات سے قوی تر ہے، ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہ تمہارے سارے کس و بل نکال دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس رائے میں وزن ہے، سچائی ہے، رہنمائی ہے۔ ہم میں سے چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کسی محکمے کا اعلیٰ افسر ہو یا گھر کا بڑا ہو، ہر ایک سے آخرت میں اس کے رعیت کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اس باس پرس کا احساس ہی ہم میں تبدیلی پیدا کرے گا، ہم کو یاد دلائے گا کہ اب تک جو زندگی گزری جا چکی ہے وہ بہت غلط، غیر ذمہ دار اور تباہی کی طرف لے جانے والی تھی۔ ہمیں اگر اپنا فائدہ مد نظر ہے تو احتساب نفس کی طرف توجہ ضروری ہے، یہ قابل لحاظ چیز ہے۔ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس سے ان میں رحم دلی، خدا ترسی اور پرہیزگاری کے اوصاف پیدا ہوئے اور ہر بات کو وہ سوچ سمجھ کر کرنے لگے۔ کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے حکیم یعنی اللہ رب العالمین کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام پر غور کر لیا کرو، اگر اس کا انجام نیک ہو تو ارادہ پورا کرو اور انجام برا ہو تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی اصول پر عمل کرتے۔ ایک مرتبہ تمام آل مروان جمع ہوئے اور انہوں نے کہا بھیجا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ پہلے خلفاء کی طرح ہماری قرابت کا خیال رکھیے اور ہمیں عطیات سے محروم نہ کرے۔ آپ نے ان کی اس درخواست کا جواب اسی اصول کی روشنی میں دیا اور فرمایا، تم لوگ مجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب نہیں ہو، اگر میں اس کے احکام تمہاری قرابت پر قربان کر دوں تو قیامت کے دن تم مجھے اس عذاب سے بچا لو گے۔ بار بار کی نصیحت کا لوگوں پر یہ اثر تھا کہ وہ بھی انتہائی امانت دار اور اللہ کی بازپر سے ڈرنے والے بن گئے۔ چنانچہ مذکورہ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے شکایت کی کہ کل عید کا دن ہے، کل امیر غریب سب اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرے اور قیمتی کپڑے پہن کر نماز پڑھنے جائیں گے، لیکن ہمارے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے پہلے تو ان کو سمجھایا، لیکن پھر ان کے اصرار پر بیت المال کے خزانچی کو لکھا کہ 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دو۔ خزانچی نے جواب دیا، مجھے تعمیل حکم میں کوئی عذر نہیں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک
تک زندہ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا خزانچی کی بات بالکل صحیح ہے، اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے لڑکوں کے لیے جنت میں اس سے اچھے کپڑے موجود ہیں، یہاں ان کی ضرورت نہیں، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی لذتیں بھی جادواں ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں احتساب نفس کی دعوت دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو وقت رہتے رہتے اپنے نفس کا احتساب کرنے والے بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔